ہے اور یاد رکھیے آج کی رات ہی توبہ کر لیں. یہ نہ کہیں کہ کل توبہ کر لیں گے. رمضان شریف ہوتا نہ دے لوگ توبہ کرنا دے قرآن پاک میں پڑھا دے. میں نے ایک دوست سے کہا قرآن پاک پڑھے کتنے مہینے ہوئے؟ کہتے ہیں ابھی رمضان میں پڑھا تھا. میں نے کہا یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہتے شعبان کا. تو میں نے کہا کیا خیال ہے پھر؟ اور چلو جی رمضان میں سے پڑھا دے. یہ حال ہے کہ سال کے بعد بس رمضان میں قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہے، ویسے ہاتھ نہیں لگانا. تو بھائیو آج ہم اپنی اصلاح کریں، توبہ آج کریں، کل پہ نہ لے کر جائیں. آج توبہ کریں، جب دل مان جائے تو آج ہی توبہ کر لیں. وہ پنجابی کی بڑی مشہور بات ہے کہ سیاح تو ہارو ہی ہوتا ہے جہاں لوہا تتا ہوئے تو اسے سٹ مار دیتا ہے. وہ دیکھتا نہیں رہتا کہ ہمیں بعد سے مارنا دے. لوہا تتا ہوئے تو اسے سٹ مار دیتا ہے. آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ تھا، ایک حکایت ہے، اور حکایت جو ہے اس کو اگر دل سے نہ بھی مانا جائے، ایمان نہ بھی رکھا جائے، بندہ کوئی بے ایمان نہیں ہوتا، کوئی فتویٰ نہیں لگتا. حکایت ہے لیکن سبق آموز ہے. ایک بندہ تھا، اس نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے بتا دے کہ میری عمر کتنی ہے، کتنے سال میں زندہ رہوں گا. اللہ نے اس وقت کے نبی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اے میرے بندے تجھے 100 سال کی عمر عطا فرمائی ہے. جب تیرا 100واں سال پورا ہو جائے گا تب تجھے اپنی بارگاہ میں بلا لوں گا. 100 سال کی عمر اسے عطا ہو گئی. اب وہ ہماری طرح کا تھا نا، اس نے بولا چلو 90 سال گناہ کرتے ہیں، آخری 10 سال توبہ کر لیں گے. 90 سال اس نے ڈٹ کے گناہ کیے. جب 90 سال پورے ہو گئے نا، 10 سال رہ گئے. دل میں خیال آیا اب توبہ کر لیتا ہوں، لیکن سوچا اچھا چلو 10 سال ہے، 9 سال گناہ کر لیتا ہوں، آخری سال توبہ کروں. پھر 9 سال ڈٹ کے گناہ کیے. آخری سال رہ گیا. آخری سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. اس نے کہا چلو 12 مہینے ہیں تو 11 مہینے گناہ کر لیتا ہوں، 8 مہینے توبہ کر لوں گا. 11 مہینے اس نے ڈٹ کے گناہ کیے. جب آخری مہینہ رہ گیا، ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30. اس نے کہا 30 دن ہے، 29 دن گناہ کر لیتا ہوں، آخری دن توبہ کر لوں گا تو رب تو بخش دے گا. 29 دن اس نے ڈٹ کر گناہ کیے. جب آخری دن آیا نا تو بدبختی تھی اس کی، کم از کم اب بھی مان جانا چاہیے تھا. لیکن اس نے کہا ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. اس نے کہا 23 گھنٹے گناہ کرتا ہوں، آخری گھنٹہ توبہ کر لوں گا. جب 23 گھنٹے گناہ کرتا رہا، آخری 1 گھنٹہ رہ گیا. 1 گھنٹہ رہ گیا نا تو اس 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60. اس نے کہا 59 منٹ میں نیکی نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، آخری منٹ میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا. 59 منٹ بھی گزر گئے. جب آخری منٹ آیا نا تو یہ جو روح ہوتی ہے نا، یہ کوئی 1 سیکنڈ کے اندر نہیں نکل جاتی ہے. آہستہ آہستہ کر کے پہلے پیروں کے ناخنوں سے، پھر پیروں سے، پھر جو ہے وہ ٹخنوں سے، پھر یہاں تک ٹانگوں سے، پھر یہاں تک، پھر یہاں تک، پھر یہاں پہ آ کے جہاں اٹک جاتی ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام بڑے زور کے ساتھ اس کو کھینچ لیتے ہیں. تو یہ جان نکلنے میں بڑا وقت لگتا ہے. یہ کوئی 1 سیکنڈ کا کام نہیں ہوتا، 1 لمحے کا کام نہیں ہوتا، اس کو وقت لگتا ہے. اور آپ میں سے اگر کسی کے سامنے کسی کے عزیز کی جان گئی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا، ہم لوگ سرانے بیٹھ کر یاسین شریف پڑھتے رہتے ہیں کہ اس کی روح جلدی قبض ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آدھے جسم سے روح نکل چکی ہوتی ہے، آدھے سے نہیں نکلی ہوتی. جب آخری منٹ آیا نا تو روح نکلنا شروع ہو گئی. جب روح نکلنا شروع ہو گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ایسے کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے خاردار جو ہے وہ کانٹے والی چھڑیاں ہیں، ان کے اوپر مل مل کا کپڑا ڈال کے بیچ میں سے ایسے پکڑ کے کھینچ لیا ہے. اب سوچیں کانٹے والی چھڑیاں ہوں، مل مل کا کپڑا ڈالیں، بیچ میں سے پکڑ کے ایک دم ایسے کھینچے تو کیا حالت رہ جاتی ہے اس کی، پھٹ جاتا ہے ہر جگہ سے. جب آخری منٹ رہ گیا تو اس کو جان نکلنا اس کی شروع ہو گئی، توبہ کی توفیق نہ ہوئی. یوں وہ بندہ جسے 100 سال کی مہلت دی تھی، 100 سال پہلے بتا دیا تھا، وہ آخری سانس میں بھی اللہ سے توبہ نہ کر سکا. ارے اسے تو پتا تھا 100 سال ہے، ہم تو وہ ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا ایک سانس اندر کیا ہے، اس میں باہر بھی آنا ہے یا نہیں. اس واسطے آج ہی اپنے رب سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ سے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی جلد